یہاں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اس کو امن ہے۔ ہم تو تاریخ کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوئے لوگ انہیں امن نہیں رہا، بعض حالات میں بعض ایسے حالات تاریخ میں پیش آئے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر لوگ محفوظ نہیں رہے ہیں۔ آپ حضرات شاید چونکہ سارے بغیر علم کے عالم ہیں نا آپ، اور بغیر افتاء کے پڑھے ہوئے آپ سارے مفتی ہیں۔ ابھی 3 سال قبل جو کرونے کی صورتحال پیش آئی تھی، معروضی حالات کی وجہ سے بیت اللہ میں انہوں نے داخلہ بند کر دیا تھا، حج بھی متاثر ہوا۔ یہ سارے جو مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا فتویٰ جاری کیا اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہہ دیا ائمہ حرمین سمیت علماء کو بھی۔ کیوں؟ آپ حضرات زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن و سنت سے واقف ہیں، ہم تو ایسے ہی کھانا ہی کھاتے رہے مدرسے میں، اور آپ بھی ہمیں کہتے ہیں روٹیاں توڑتے ہیں مدرسے کی، ایسا ہی ہوگا۔ اگر میں یہاں کسی سے پوچھوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 1400 سال کی ہماری تاریخ ہے، اس میں بیت اللہ میں حج کتنی مرتبہ متاثر ہوا ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہو کے مجھے بتا دے نا ذرا۔ یہ فتوے اسی لیے لگاتے ہو کہ پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو۔ ہماری 1450 سالہ تاریخ میں 40 مرتبہ حج متاثر ہوا ہے، حج نہیں ہوا، اور ان میں سب سے طویل عرصہ جو رہا ہے وہ قرامطہ کا رہا ہے، جو تاریخ اسلام میں سب سے بڑے سفاک اور ظالم، جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بھی جا کے وہ ظلم کیا جو آج تک نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ یہ آج جس کو آپ بحرین کہتے ہیں، ملک ہے آج احساء، یہاں کا ابو طاہر القرمطی الجنابی 317 ہجری 930 عیسوی لشکر جرار لے کے بیت اللہ پہ ٹوٹا، اور وہاں جا کے 30,000 لوگ جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے، یوم الترویہ کا دن تھا، حاجی حج میں مصروف تھے، 30,000 لوگوں کی لاشیں اٹھا کے جہاں پہ قتل کی وہیں پہ دفن کر دی، بغیر غسل کے، بغیر کفن کے۔ وہ جگہ جسے قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وہ اللہ کا گھر جہاں ایک نماز پہ 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اس کے مطاف میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں مسلمان کی لاش نہ پڑی ہو اور دفن نہ ہو۔ زمزم کے کنویں میں اٹھا کے پھینک دیے، زمزم کا کنواں توڑ دیا، حجر اسود توڑ کے چوری کر کے لے گئے، 14 ٹکڑے کر دیے۔ کوئی واقف ہے اس سے؟ 14 ٹکڑوں میں آج حجر اسود اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں یہ جنت سے آیا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود وہ پتھر ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، چمکدار تھا، روشن تھا، جب جنت سے آیا بنی آدم انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا یہ، اسے چوری کر کے لے گئے۔ وہ سالم ایک پتھر تھا جس کے ٹکڑے ہوئے 14 ٹکڑوں کی صورت میں آج چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس کے، ان سب کو چاندی کے اس کے اندر محفوظ، خول کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ 930 عیسوی میں 317 ہجری میں رکن یمانی کو توڑ دیا، بیت اللہ کو توڑ دیا، مطاف سب کچھ کو توڑ دیا، اور پھر اس متکبر ابو طاہر الجنابی القرمطی نے کھڑے ہو کے کہا این اللہ این رب الکعبہ، کدھر ہے کعبے کا رب؟ کہاں ہے ابابیل بھیجنے والا؟ کدھر ہے مسلمانوں کا قرآن جو کہتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف جو آئے گا اسے امن ہوگا، من دخلہ کان آمنا؟ این الامن؟ کدھر گیا امن؟ کون ہے؟ اگر یہ اللہ کا گھر ہوتا
لو كان هذا بیت اللہ لصب علینا النار من السماء، اگر یہ اللہ کا گھر ہوتا تو وہ اللہ آسمان سے ہمارے اوپر آگ کی بارش کر دیتا۔ یہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں متکبر انسان کھڑا ہو کے چیخ رہا ہے، اس کے شاعر چیخ رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تو لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں۔ کہاں گیا وہ امن بیت اللہ کا؟ کہنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ توڑ تاڑ کے وہ لے گیا، جو زمزم کا کنواں تھا اسے توڑ دیا، اس کی دیواریں توڑ کے زمزم کے اندر لاشیں پھینک دیں، اور یہ متکبرانہ جملے کہہ کر حجر اسود کو توڑ کے لے گیا۔ مسلمانوں نے منتیں کی اس وقت جو مکہ کے رہنے والے تھے، اللہ کے لیے ہماری ساری جائیدادیں لے لو، سب مال لے لو، لیکن حجر اسود کو توڑ کے نہ لے جاؤ۔ توڑ دیا۔ بیت اللہ کا جو دروازہ تھا اسے اکھاڑ کے ساتھ لے گئے۔ 22 سال تک حج متاثر رہا ہے۔ 923 عیسوی میں 38 سال کی عمر کے اندر اس کو چیچک کی بیماری ہوئی، یہ مر گیا، اور اس کا جو پیچھے جانشین اور خلیفہ بنا سمبر بن حسن، وہ آیا، کچھ خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، اور وہ ٹکڑے حجر اسود کے واپس لایا۔ اس وقت کے بنو عباس کے خلیفہ کو دیے، وہاں پہ لٹکا دیے گئے دیوار کے ساتھ۔ حجاج بن یوسف الثقفی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے مکہ کا محاصرہ ہوا، حج متاثر ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے جو مکہ میں داخل ہوا، حرم میں داخل ہوا، اسے امن حاصل ہے۔ یہ امن کہاں گیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا مزاج نہ سمجھا جائے تو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ کہا من دخلہ کان آمنا، جو اس کعبے میں داخل ہو، حرم میں داخل ہو، حدود حرم میں داخل ہو، میقات کے اندر چلا جائے، اسے امن ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی منشا یہ ہے کہ اسے امن دے دو، اس جگہ کو امن سے بھر دو۔ لیکن اگر انسان اللہ کا حکم نہ مانے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ ایسا ہے جیسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، مار رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تو حکم دے رہے ہیں۔ من دخلہ کان آمنا جملہ خبریہ انشائیہ امر کے معنی میں ہے، من دخلہ فامنو، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے بھلے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اسے امن دے دو، وہاں کا امن خراب نہ کرو۔ جنہوں نے خراب کیا وہ ابرہہ کی شکل میں کوئی بھوسا بنا، کسی کو چیچک کی بیماری لاحق ہوئی، اور جس نے توبہ نہیں کی وہ تاریخ کے اندر اس کا انجام عبرتناک الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اور تو اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دین کے مقدسات کی حفاظت کرنا امت مسلمہ کے بچے بچے کی ذمہ داری ہے۔ شاعر دین، وہ خاص امتیازی نشانات، نشانیاں جو اسلام کی ہیں، جن میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، جن میں مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، حدود حرم ہے، قرآن ہے، رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، مساجد ہیں، جو ہمارے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ آپ کے گھر محلات کنالوں پہ مشتمل ہوں، ایکڑوں پہ بنے ہوئے ہوں، بڑے قیمتی ماربل اور بڑے قیمتی پتھر اور خوبصورت بنے ہوئے ہوں، مجھے ایمان سے بتاؤ
اس کے مقابلے میں 5 مرلے پہ بنی ہوئی کچی سی مسجد اللہ کے ہاں، چلو اللہ کے ہاں تو بڑی بات ہے، آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے ہاں، آپ کے یہ سارے محلات 5 مرلے کی بنی ہوئی کچی سی مسجد تو دور کی بات ہے، مسجد کی ضروریات کے لیے جو راستہ ہے، جو مسجد کا راستہ ہے جہاں سے مسلمان گزر کے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کے برابر ہو سکتی ہیں؟ کیوں؟ اس گھر کا تعلق، اس کے راستے کا تعلق، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور ہمارے محلات کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ ہے، فلاں کا گھر ہے، فلاں کی کوٹھی ہے، فلاں کا محل ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ امت مسلمہ کے بچے بچے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر امت مسلمہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ابابیلوں کے ذریعے حفاظت کروا دے گا۔